اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 54 سے ہم پڑھیں گے۔ آپ نے دیکھا ابھی تک جو ہم نے پڑھا ساری آیات جو ہیں وہ توحید پر ہیں بیسیکلی، اور ساتھ عقیدہ آخرت پر۔ آگے بھی موضوع بیسیکلی توحید ہی ہے۔ ولو انا، اگر بے شک، لکل نفس، ہر نفس کے لیے، ظلمت، جس نے ظلم کیا ہے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، لفتدت، فدیہ دے دے بھی اس کے بدلے میں۔ اگر قیامت کے دن ایک ظالم شخص جس نے ظلم کیا کسی پر، اس ظلم کے بدلے میں پوری زمین کا جو مال ہے وہ سارا فدیے میں دے دے تو وہ نہیں لیا جائے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اپنی ندامت چھپائیں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے۔ جھٹلاتے رہے نا، جھگڑتے رہے کہ عذاب نہیں ہونا، سب کہانی ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس دن شرمسار ہوں گے اور اپنی شرمساری چھپائیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ الا، خبردار، اِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جو آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اور یاد رکھنا اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، مگر ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جانے والے ہو۔ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس آ چکا تمہارے رب کی طرف سے نصیحت والا پیغام۔ وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا، قرآن مجید، قرآن نصیحت بھی ہے اور امراض قلب کی شفا بھی ہے، یعنی کہ منافقت، شک، حسد، جو بھی دل میں مرض ہے اس کا علاج قرآن ہی سے ہے۔ وہدن، ہدایت ہے، ورحمت، رحمت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ ہدایت ہے، رحمت ہے الحمدللہ، اور موعظہ یعنی کہ نصیحت ہے، اور پھر شفا بھی ہے دل کے امراض کے لیے، اخلاقی بیماریوں کے لیے۔ مگر یہ سارے نفع قرآن سے کب حاصل ہوں گے؟ جب ہم قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر یہ سارے ہمیں مسئلے جو ہیں ہمارے حل ہوں گے اور یہ سب نفع ملیں گے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے جس پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوش ہوں۔ اسی آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ قرآن اتارا تو اس پر فلیفرحوا، خوشی مناؤ، تو میلاد کا یہ ثبوت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے نہیں کہا کہ خوشیاں مناؤ، اللہ نے کہا فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ کہ میں نے تم پر فضل کیا ہے۔ اور خوشی منانے کا معنی اگر کوئی تقریب کرنا یا کوئی دھمال ڈالنا یا کوئی دن مخصوص کر کے جلسے جلوس کرنا تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا، حالانکہ سب سے پہلے عمل کرنے والے تو وہی تھے۔ تو خوش ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ فیل کریں اس بات کو کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے اور اس پر اللہ کے سامنے شکر ادا کریں، یہ مراد۔ جو میلاد کو اس کی یعنی اس بات سے میلاد کی جو دلیل نکالی جاتی ہے کہ ہم تو خوشی مناتے ہیں، ایسی خوشیاں نہیں ہیں، شادیوں پر ایسی خوشیاں الاؤڈ نہیں ہیں، تو یہ بیکار کی بات ہے۔ ہوا خیر، وہ بہتر ہے، مما یجمعون، جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ قرآن کا مل جانا اس سارے مال سے اچھا ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا میں کون نہیں جانتا چاہتا کہ اس کا کیریئر اچھا ہو، وہ زندگی میں آگے بڑھے، اس کے وقت کی اس کو اچھی قیمت ملے۔ تو دنیا میں سب سے اچھی جو قیمت ہے نا وقت کی، وہ قرآن۔ تو قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، اس سے اچھا کوئی کیریئر نہیں، کوئی کیریئر نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عالم ہے امام مالک، تو ان کو بہت آفرز ہوئی، عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور پھر عظیم صحابی کے بیٹے تھے ماشاءاللہ، اور عظیم محدث تھے، موطا امام مالک کا کوئی جواب نہیں ہے ماشاءاللہ۔ تو ان کو بہت آفرز تھیں گورنمنٹ کی طرف سے نا کہ یہ عہدہ لے لیں، یہ عہدہ لے لیں، یہ عہدہ لے لیں، انہوں نے کبھی کوئی عہدہ قبول نہیں کیا۔ تو ایک اسٹوڈنٹ سے کوسچن کیا کہ سر آپ کوئی عہدہ لیتے ہی نہیں ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں،
کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین لوگ ہیں ہی وہ جو قرآن پڑھتے قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو میں اس ٹائٹل کو پانے کے لیے میں مسجد میں بیٹھا رہا ہوں ساری زندگی، کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی اور کام کریں گے تو پھر اس طرح تو نہیں نہ کر سکتے، پھر تو آپ بچہ کچھ ٹائم ہی دے سکتے۔ تو ایسے تھے ہمارے علماء۔ تو سب سے بہترین کام ہے جی قرآن۔ قیامت کے دن ہم انکلوڈنگ می، ہم سب لوگ افسوس کریں گے کہ کاش یہ وقت ہم نے ضائع کیا، ہم وہ بھی قرآن کو دے دیتے۔ تو امام مالک ہی کہتے ہیں، بوڑھے ہو گئے تھے بہت، وہ طویل عمر پائی، تو کہتے تھے کہ جن کے کہتے نہیں تھے ان سے کہا، انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کسی بات کا افسوس ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے جو دوسرے علوم سیکھنے میں وقت گوایا نا، اب مجھے افسوس ہوتا ہے میں وہ بھی قرآن کو ہی دیتا۔ حالانکہ دوسرے علوم کون سے سیکھے تھے؟ فقہ سیکھا تھا، حدیث سیکھی تھی، لیکن کہنے لگے کہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ دوسرے علوم میں جو ٹائم کو گوایا میں وہ بھی قرآن کو ہی دیتا۔ تو بس یہ قرآن سے جڑ جائے، قرآن کے ساتھ بتایا ہوا وقت بہترین ہے۔ قل ارائیتم، دیکھیے کہیے کیا تم نے غور کیا، ما انزل اللہ لکم، جو نازل کیا اللہ نے تم پر، من رزق، رزق میں سے، فجعلتم، تو بنا لیا، منہ اس میں سے، حراما و حلالا، کچھ حرام کچھ حلال۔ اللہ کے اتارے رزق میں سے تم لوگوں نے حرام و حلال گھڑ لیے خود، یعنی کہ حرام و حلال وہ ہے جو اللہ نے بنایا نا، خود سے ہم نہیں کر سکتے۔ حرام کرنا اور حلال کرنا یہ صرف اللہ کا حق ہے، نبی بھی خود سے حرام و حلال نہیں کرتے، ان کو اللہ کہتا ہے۔ قل اللہ اذن لکم، کہو اچھا کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہوئی ہے، عمل اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ کذبا یوم القیامہ، کیا گمان ہے، کیا خیال ہے لوگوں کا قیامت کے بارے میں جو جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ پر؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن میں پوچھوں گا نہیں؟ تو کتنے قصے کہانیاں ہم نے بھی بنائے ہوئے ہیں، حلال و حرام کو لے کر بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جو تھوڑے بہت فرق ہیں وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ عجیب عجیب باتیں، آپ کو پتہ ہے پچھلے سال یہ بڑی بات چلی تھی، اسٹرابری حرام، کہاں سے بھائی، کس وجہ سے، ریزن، عجیب فضول بات ہے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری باتیں۔ تو حرام تو حلال تھوڑے کم ہی ہے ہمارے ہاں، جو سوری حلال جو ہے وہ حرام تو کوئی میری نظر سے نہیں گزری بات، لیکن جو حرام حلال ہوئے ہوئے نا وہ بہت سارے۔ کھانے پینے کی تو خالی بات ہی نا، جو بھی چیزیں ہیں، موسیقی کو حلال کر دیا، بے حیائی کو حلال کر دیا، کھانے پینے میں بھی اب جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ سوائے مردار کے، گوشت کے، سور کے خون کے، سور کے گوشت اور خون کے، اور جو ہے غیر اللہ کے نام پر پکارے گئے کھانے کے، سب حلال ہے۔ اور ساحل ادیم صاحب نے کہا گدا حلال ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حرام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، پہلے حلال تھا، یہود میں تو ابھی تک ہے، اور عرب تو کھاتے تھے، اور صحابہ نے بھی کھایا، ہو سکتا ہے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا ہو۔ گوشت تو گلے کا صاف ستھرا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، مگر خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی، اور صحابہ پکا رہے تھے گوشت، آپ نے کہا پھینک دو، اور آپ نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا متکبر شخص ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا مسند کے ساتھ، سٹیج کے ساتھ، اور کہے گا کہ ہم قرآن کے سوا کچھ نہیں مانتے، لیکن سنو، دھیان سے سنو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نکاح متع، ٹمپریری میرج حرام ہے، اور گدے کا گوشت، گھریلو گدے کا گوشت حرام۔ جنگلی گدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنگل میں پلا ہوا ڈونکی کھا سکتے ہیں، نہیں، جنگلی گدا کہا جاتا ہے زیبرے کو، یہ ایک ریس ہے نا، تو زیبرا حلال ہے اور گدا ڈونکی حرام، چاہے وہ کسی بھی نسل کا ڈونکی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتے، پسند و ناپسند اور بات ہے۔ ٹڈی حلال ہے، ٹڈی کی ساری قسمیں حلال ہیں، مری ہوئی بھی حلال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم پر دو مردار حلال کیے گئے ہیں، مچھلی اور ٹڈی، مری ہوئی مچھلی بھی حلال ہے اور مری ہوئی ٹڈی بھی حلال ہے۔ تو ٹڈی دل آتے ہیں، عائشہ کہتی جب ٹڈی دل آتے تو لوگ پکڑ لیتے اور ٹرے میں روسٹ کر کے ایک دوسرے کو بھیجتے۔ آپ نہیں کھاتے، نہ کھائیں، پسند نہیں ہے نا، لیکن جو کھاتے ہیں آپ ان پہ اعتراض نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ کلیجی اور تلی، آپ نے کہا دو خون ہم پر حلال کیے گئے ہیں، کلیجی اور تلی، اب مجھے تو نہیں پسند، میں ویسے گوشت بہت شوق سے نہیں کھاتی،
ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، پر میں گوشت کی بہت ان کی لور نہیں ہوں، تھوڑا بہت، اور وہ بھی صاف ستھری سی بوٹی، ہڈی والی، ایک آدھ، ناٹ ٹو مچ۔ شوربا شوق سے پیتی ہوں اور یخنی شوق سے پیتی ہوں، لیکن بوٹی ان کے میٹ، میں بہت میٹ ایٹر نہیں ہوں، تو اس لیے مجھے تو تلی کلیجی یہ چیزیں کوئی ایسی پسند نہیں ہے، لیکن حلال ہے، جو کھائے سو کھائے۔ تو پسند و ناپسند الگ بات ہے، حلت و حرمت الگ بات ہے، اور جو چیز پسند ہے اس پہ منہ نہیں چڑھانا چاہیے۔ یعنی ہماری محفلوں میں یہ آداب نہیں ہے نا، کوئی ایسی چیز آگے جو مجھے پسند نہیں ہے تو ناک منہ بنا لیتے ہیں، یہ نہیں ہے بھائی، جسے پسند ہے وہ کھائے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ اپنے بندوں پر، انسانوں پر بڑا فضل کرتا ہے، ولکن اکثرهم لا یشکرون، مگر اکثریت شکر نہیں کرتی۔ شکر گزاری میں یہ بھی شامل ہے کہ جو حلال ہے اس کو کھاؤ۔ وما تکون فی شان، نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں آپ قرآن کا کوئی حصہ پڑھ رہے ہوتے، ولا تعملون من عمل، نہیں آپ کوئی کام کر رہے ہوتے، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم آپ پر حاضر ہوتے ہیں، استفیدون فیہ، جب آپ اس کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ محبت کی بات ہے، اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، دنیا کے کام میں مشغول ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، سب کو دیکھ رہے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے کہا، یہ اظہار محبت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بات کی فکر نہ کریں، آپ تو ہر وقت میری نظروں میں، میں ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں خود آپ پر نگران ہوں، آپ نہ پریشان۔ وما یعزبو الربک، نہیں چھپتا آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ فی الارض، ایک ذرے کے وزن کے برابر کوئی چیز زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ ذرے سے کچھ چھوٹا نہ ذرے سے کچھ بڑا، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کھلی کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہاں، جو میرے دوست بن جائیں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون ہے اللہ کے دوست؟ سارے مومن۔ ان اللہ ولی المؤمنین والمؤمنین اولیاء اللہ، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اور مومن اللہ کے ولی ہے، ہر مومن اللہ کا ولی ہے، بس اسے صحیح موحد ہونا چاہیے۔ پھر ہاں، اس دوستی کے درجے ہیں، کوئی بہت قریب کے دوست ہیں جیسے صحابہ تھے، اور ہم جتنا ہم نبھائیں گے اتنی دوستی بنے گی نا، لیکن ہر مومن اللہ کا دوست ہے۔ توحید شرط ہے، توحید کے بغیر اللہ کسی سے دوستی نہیں بناتا، یہ یاد رکھیے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور متقی ہیں، یہ آپ کا رب کہہ رہا ہے، میرے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور متقی ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں بدل سکتا کوئی آپ کے رب کی بات کو، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولہم، آپ ان کی باتیں دکھی نہ کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے نا، باتیں کرتے تھے، مکہ کی صورت ہے، تو ظاہر ہے کہ کفار مکہ کا ٹول کیا تھا؟ تانے مارنا، باتیں سنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ ابو لہب کی سرکردگی میں 22 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی گئی تھی، جس کا ایک ہی کام تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہنا۔ ویلے تو تھے سارے، حرام کھاتے تھے، کیسے؟ جوا خانے چلتے تھے ابو لہب کے، کسینو تھے اس کے، تو ظاہری بات ہے ان کی تو ویلیوں کی کمائی ہوتی ہے نا، خود تو انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہوتا، تو ویلے بیٹھے تھے تو بس کام ایک ہی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا۔ تو اسی طرح کے لوگ اس کے ساتھ تعینات کیے گئے تھے، تو ان میں سے ہر کوئی، ظاہر ہے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کام تو ہوتا ہے نا۔ تو یہ 22 لوگ جو تھے، ابو لہب قرآن کے 23، ان کا کام یہ تھا کہ ایک نہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ کام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بات کرتے، مذاق اڑاتے، شور مچاتے، آپ پہ مٹی پھینک دیتے، یعنی کہ لوگ ہلڑ مچا دیتے نا، تو لوگ پھر سنجیدگی سے بات سن نہیں پاتے تھے۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ ہر روز ایک ہی رویہ برداشت کرے، اللہ خود کہتے ہیں اے نبی، آپ اپنے گھر سے اترتے ہیں اور یہ آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، دیکھو وہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر صفا پر تھا نا، ماں خدیجہ کا گھر کوہ صفا پر تھا، تو صفا سی پہاڑی سیدھا کعبے کے سامنے اترتی ہے۔ اس زمانے میں صرف اصل کعبہ ہی تھا، اس کے ارد گرد کوئی عمارت نہیں تھی، آگے کھلی وادی تھی جس میں ہی بیٹھتے تھے منڈلی لگا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اترتے تھے تو ان کی نظروں کے سامنے ہوتے تھے، تو اشارے کرتے کہ لو آ گیا، شروع ہو گیا، معاذ اللہ۔ تو وہاں سے جو یہ شروع ہوتے تھے
تو جب تک آپ گھر واپس نہیں آ جاتے تھے ان کے یہی تماشے، یہی بد اخلاقی، یہی بدتمیزی چلتی رہتی تھی. تو آپ ایک دفعہ سوچیں کہ آپ کسی کے گھر جائیں، کسی کے بھی، کوئی پارٹی ہے، کوئی دعوت ہے، اور اگلے کا موڈ آپ کے ساتھ خراب ہو، وہ آپ کو کچھ بھی نہ کہے، بس آپ کو لفٹ نہ کرائے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کب وقت ختم اور کب میں گھر جاؤں، ہے نا؟ تو آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ باقاعدہ ٹیز کرتے تھے، تانے دیتے تھے. آپ یعنی کہ ہر طرح سے، جیسے وہی میں نے آپ کو کہا نا، یہ ان کا معمول تھا. کیا کر سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے. آپ کھڑے ہیں، بات کر رہے ہیں، لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، تو آپ پر مٹی پھینک دی. اب وہ اچھے خاصی بات کا تماشا بن گیا نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچ لی، تماشا کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے. آپ کی نقل اتارنا شروع کر دی، منہ چڑھانا شروع کر دیا، برتن بجانا شروع کر دیا. کوئی نہ کوئی ایسی حرکت جس کی وجہ سے سنجیدگی ختم ہو کر تماشا شروع ہو جائے. تو آپ دیکھیں کہ اتنا بدتمیزی کا رویہ سہ سہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر غم آنا تو ایک فطری امر ہے نا، قدرتی بات. تو اللہ نے کہا کہ آپ نے دکھی نہیں ہونا. یعنی ایک تو ہے نا دل پر وقتی غم آنا، وہ تو فطرت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو تکلیف دے اور آپ کے مجھے تکلیف ہوتی نہیں، یہ جھوٹ ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ ڈپریس ہو جانا، ڈپریشن میں چلے جانا، جو آج کل ہو رہا ہے. آج کل ہر دوسرا بندہ ڈپریس ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈپریشن. تو ڈپریشن ایک الگ بات ہے. ڈپریشن تو مایوسی ہے، نا امیدی ہے. وقتی غم آ جاتا ہے، بندہ رو لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، روتے تھے کہاں؟ نماز میں. آپ لوگوں کے سامنے نہیں روتے تھے ہماری طرح. یعنی ہم لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ نہیں، اگر میں پریشان ہوں میں آپ سے بات کر لوں گی آپ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تہجد کی، اور اس میں آپ اپنا سارا غم اللہ کے سامنے رکھ دیتے تھے. تو رونا ایک ریلیف ویلو ہے، ایک ایسا ویلو ہے جسے کھول دو، آنسو بہتے ہیں تو غم چلا جاتا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں یہ کرتے تھے. تو وہ تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے کوئی مرتا ہے تو آپ کیوں روتے ہیں؟ چوٹ لگتی ہے تو آپ کے آنسو، آپ رونا نہ بھی چاہیں تو آنسو کیوں بہتے ہیں؟ اگر یہ آنسو نہ بہیں تو پھر تو آپ بیمار ہو جائیں. یہ آنسو بہنے سے آپ نارمل ہو جاتے ہیں، وہ سارا غم جو ہے نا اس کی شدت بہ جاتی ہے. یہ اللہ نے سسٹم رکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں روتے تھے، ریلیکس ہو جاتے تھے. لیکن اللہ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، آپ ٹھیک ہے یہ سب. آپ نے غم زدہ نہیں ہو جانا، ڈپریس نہیں ہو جانا. ڈپریشن از ناٹ الاؤڈ. ڈپریشن کا مطلب کیا ہے؟ مایوسی. کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ تو مومن کی سوچ ہی نہیں. اور مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. فرض کریں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیٹ سپوز جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام تو شہید کر دیے کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا، کوئی کامیابی نہیں ملی دنیا میں. لیکن مومن جانتا ہے، ہر مومن، کہ قیامت کے دن اصل فیصلے ہونے ہیں. یہ کوئی فائنل تھوڑی، کچھ بھی فائنلائز تو کچھ نہیں ہو رہا. فیصلے تو قیامت کے دن ہونے. لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں کھڑے تھے، ان کے بچے ان کے سامنے شہید کیے جا رہے تھے. تو دکھی تھے لیکن ڈپریسڈ نہیں، فرسٹریٹڈ نہیں تھے. اور نہ صرف حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ان کی خواتین، ان کی بیوی، ان کی بہنیں، ان کی بچیاں وغیرہ، کوئی آپ کو ڈپریس نظر نہیں آتا. دکھی تھے اوبویسلی، ایک ایک کر کے سب مر رہے ہیں، دکھی تھے، ڈپریسڈ نہیں تھے، فرسٹریٹڈ نہیں تھے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ قیامت کا دن ابھی آنا ہے، جنتیں ابھی ملنی ہے. یہ کوئی فائنل ناکامی کامیابی نہیں ہے. تو مومن ڈپریس نہیں ہے. تو جی بات یہ ہے کہ ڈپریس نہیں ہونا، ٹھیک ہے. حزن اس غم کو کہتے ہیں جو دل پر چھا جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل کی بیماری میں سب سے بڑی بیماری غم ہے، ڈپریشن. اور میں نے دیکھا ہے، وہ میں مسکین پورے بھی جاتی تھی نا پڑھانے، وہ ایک خاتون کو میں نے ڈپریشن کا پیشنٹ دیکھا. اس بیچاری کا حال یہ تھا کہ وہ، ان کو جب ڈپریشن کا اٹیک آتا تھا نا تو وہ اپنا بازو بھی اٹھا نہیں پاتی تھی. یعنی کہ بس ایسے بیٹھی ہوئی ہیں، بازو نہیں اٹھا پا رہی. ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، بس ڈپریشن ہوتا تھا. اللہ رحم کر دے. تو ڈپریشن بہت بری بیماری ہے. تو ڈپریس نہیں ہونا، اللہ کو مضبوط پکڑنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں آپ کو ڈپریس نہ کرے. ان العزت اللہ جمیعا، ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت کہتے ہیں طاقت کو،
اردو میں تو عزت آنر کو کہتے ہیں نا، عربی میں عزت طاقت کو کہتے ہیں. عز ہوتا ہے جو مددگار ہوتا ہے، سپورٹ ہوتا ہے، بیک اپ ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں بہت عزیز ہوں، غالب ہوں، میں جس طرح چاہوں آپ کو پروموٹ اور سپورٹ کر سکتا ہوں. بس یہ امتحان تو میری حکمت عملی ہے. وہ السمیع العلیم، وہ سنتا اور جانتا ہے. اللہ خبردار، ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، بے شک یاد رکھنا اللہ ہی ہے اور آسمان و زمین میں جو ہے اسی کی ملکیت ہے. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکا، کس کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں شریکوں کو پکارتے ہیں. ان یتبعون الا الظن، وہ اپنے گمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وانہم الا یخرصون، وہ کر رہے ہیں قیاس آرائیاں، اندازے لگا رہے ہیں. هو الذی جعل لکم اللیل، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، کہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو کر دیا روشن. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو بات سنے. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے. هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو ہے وہ اسی کا ہے. ان عندکم، نہیں تمہارے پاس، من سلطان بہذا، اس بات کی کوئی دلیل، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد بنائے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے. اور جو سہاگن بیٹھی ہے، اللہ معاف کر دے، وہ جو اتنا بڑا بندہ لمبا چوڑا اور اللہ کی سہاگن بن کے بیٹھا ہوا ہے، استغفر اللہ. اور میرا دل چاہتا تھا کہ پیٹوں میں اسے پکڑ کر، جس طرح کے وہ نخرے کر کے وہ دکھا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان باتوں کی کوئی دلیل ہے کسی کے پاس؟ استغفر اللہ. کل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. متاع فی الدنیا، دنیا کا سامان ہے، حاصل کر لیں گے، پیسے کما لیں گے. جیسے وہ اللہ کی سہاگن استغفر اللہ جو بن کر بیٹھا ہوا ہے تو لوگ نوٹ لٹا رہے ہیں اس کے اوپر، تو وہ دنیا کا پیسہ تو پا لیں گے. ثم الینا مرجعہم، پھر لوٹیں گے نا یہ سب ہماری طرف. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں عذاب شدید کا مزہ چکھائیں گے. بما كانوا يكفرون، کیونکہ وہ کافر تھے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، انہیں نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے. اذ قال لقومه، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، یا میری قوم، ان كان كبر علیکم مقامی، اگر تمہیں بہت گراں گزرتا ہے، بہت بھاری لگتا ہے میرا کھڑا ہونا، وتذکیری، اور سمجھانا، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ذریعے، فعلی اللہ توکلت، تو میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے. فاجمعوا امرکم، آپس میں اتفاق رائے کر لو، وشرکاءکم، اور بلا لو اپنے شریکوں کو. ثم لا یکن امرکم علیک غمۃ، اور مجھے ذرہ برابر پوشیدہ خفیہ کسی طرح کے اپنے معاملے پر اطلاع نہ ہونے دو. ثم مقدو الیہ ولا تنظرون، اور فیصلہ کر دو میرے بارے میں اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. یعنی کہ تم لوگ جو اپنا فیصلہ کرو اسے چھپا لو، مجھ سے مت بتاؤ، اور جو کرنا ہے کر گزرو. اصل میں دھمکی دے رہے تھے نا نوح علیہ السلام کو، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. انہوں نے کہا تمہیں جو کرنا ہے کرو، بلاؤ سارے شریکوں، مجھے بالکل مہلت نہ دو، مجھے کوئی ڈر نہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیر لو، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگا. اگر تم لوگ ایمان نہیں لاتے یا تم لوگ میری بات کی قدر نہیں کرتے تو کیا ہوا، میں نے تو تم سے کچھ مانگا بھی نہیں ہے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں. کہ یعنی میں تو مسلمان ہوں، تم نے نہیں ماننا تو تمہاری مرضی ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اجر بھی نہیں چاہیے، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. رہ گیا یہ کہ تم مجھے مار ڈالو گے، نقصان پہنچاؤ گے، جو کرنا ہے کرو، میرا رب چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں. فَقَذَّبُوهُ، انہوں نے چھٹلا دیا نوح کو. فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دے دی اسے. وَمَن مَّعَهُ، اور اس کے ساتھیوں کو بھی، فی الفلک کی کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خلائف، اور بنایا ہم نے انہیں جانشین. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، ذرا غور تو کرو جو ڈرائے گئے اور ایمان نہیں لائے ان کا انجام کیا ہوا. ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے ان میں کئی رسول اٹھائے. حضرت نوح کے ساتھی جو تھے وہ پھر آباد ہوئے نا، پھر کئی قومیں ان میں سے اٹھی، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم ہود جو ہے، قوم لوط جو ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی اصل میں انہی کے اوپر آئے. تو پھر ان میں سے بہت سی قومیں اٹھی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام خود جو ہے وہ قوم نوح میں سے تھے. تو پھر جو ان کی اولادیں ہیں انڈائریکٹ وہ بھی قوم نوح ہی بنتی ہے، عرب اور یہود.
تو اللہ کہتے پھر ہم نے ان میں بہت رسول بھیجے. ثم بعثنا من بعده رسلا, ہم نے کئی رسول بھیجے نوح کے بعد, الی قومہم, ان کی قوم کی طرف. یعنی اس سے مراد ایگزیکٹ قوم نوح نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ قوم نوح کے جو بعد کے مختلف نسلی سلسلے چلے ان میں رسول آئے. فجاؤہم, وہ جب بھی آئے ان کے پاس, بالبینات, روشن دلیلیں لے کر, فما کانوا, تو نہیں تھے وہ, لیؤمنوا, کہ ایمان لے آتے, بما کذبوا بہ, اس پر جسے وہ ایک بار جھٹلا چکے تھے, من قبل, اس سے پہلے. یعنی کہ جب نبی نے آ کر پیغام دیا, بغیر سوچے سمجھے جھٹلا دیا, تو پھر ضد آڑے آ گئی نا, پھر ضد کی وجہ سے انہوں نے اقرار نہیں کیا, مانے نہیں. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین, ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون, پھر ہم نے اس کے بعد بھیجا موسیٰ کو اور ہارون کو, الی فرعون, فرعون کی طرف, وملئہ, اور اس کے سرداروں کی طرف, بھی آیاتنا, اپنی نشانیاں دے کر, فاستکبروا, انہوں نے بھی تکبر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ, وکانوا قوما مجرمین, وہ بڑے مجرم لوگ تھے. فلما جاءہم الحق من عندنا, جب آیا ان کے پاس حق ہماری جانب سے, یعنی موسیٰ علیہ السلام دلیل لے کر آئے, قالوا ان ھذا لسحر مبین, کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے موسیٰ. قال موسیٰ, کہا موسیٰ نے, اتقولون للحق لما جاءکم, اچھا تمہارے پاس حق آیا ہے اور حق کے آنے کے بعد تم اسے جادو کہہ رہے ہو, اسحر ھذا, تمہیں یہ جادو دکھائی دیتا ہے, ولا یفلح الساحرون, جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. قالوا, انہوں نے کہا, اجیتنا لتلفتنا, کہنے لگا اچھا تو لے کر آیا ہے ہمارے پاس یہ جادو اپنا تاکہ پھیر دے ہمیں, اما وجدنا علیہ آباءنا, ان خداؤں سے جن پر ہمارے باپ دادا کھڑے تھے, یعنی ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹا دے. وتکون لکم الکبریاء فی الارض, اور تم دونوں زمین میں بڑے بن جاؤ, یعنی ہارون اور موسیٰ علیہ السلام بھائی تھے نا دونوں. وما نحن لکما بمؤمنین, ہم تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی یہ اللہ نے ایک ڈائلوگ نقل کیا ہے, بہت لمبی یہ جو ہے تحریک ہے. تو وہ یہ کہنے لگے کہ موسیٰ, تم جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے آبائی دین سے ہٹا دینا چاہتے ہو اور اس ملک کے حاکم بن جانا چاہتے ہو تم دونوں بھائی, تو ہم تو تمہارا بھروسہ نہیں کریں گے کہ تم رسول ہو. وقالا فرعون اتونی, کہنے لگا فرعون, لاؤ میرے پاس, بکل ساحر علیم, ہر بڑا جادوگر, ہر ماہر جادوگر. فلما جاء السحرۃ, جب سب جادوگر آ گئے, قال لهم موسیٰ, کہا ان سے موسیٰ نے, القوا ما انتم ملقون, تم سب ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. یعنی جادوگروں نے پوچھا تھا کہ موسیٰ پہلے آپ جادو دکھائیں گے, یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم دکھاؤ. فلما القوا, جب انہوں نے جادو دکھایا, قال موسیٰ, موسیٰ نے کہا, ما جئتم به السحر, جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ, اللہ اس کو باطل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, فسادیوں کو کام کو اللہ ٹھیک نہیں ہونے دیتا, یعنی فسادیوں کے کام بگڑ جاتے ہیں. وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, اللہ اپنے حکم سے کلمہ حق کو ثابت کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم اس بات کو پسند نہ کرے. فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ, کوئی ایمان نہیں لایا موسیٰ پر سوائے چند نوجوانوں کے اس کی قوم میں سے. عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنِ وَمَلَائِهِمْ, خوف تھا لوگوں پر فرعون اور اس کے سرداروں کا, أَن يَفْتِنَهُمْ, کہ وہ انہیں مصیبت میں ڈال دیں گے. اب یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے, دلیل پیش کی, تو انہوں نے کہا کہ جادو کا مقابلہ ہوگا موسیٰ, کیونکہ تم جادوگر ہو. تو جادوگروں کو بلایا گیا, اور جادوگروں کی ایک بڑی تعداد تھی. تو ریت کہتی ہے 500 جادوگر تھے. بہرحال ایک بڑی تعداد تو موجود تھی. تو ان کا جو اینول ڈے تھا, قومی دن جو یہ مناتے تھے, اس دن کے فنکشن میں سب لوگ آئے ہوئے تھے, اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا. جب یہ مقابلہ ہوا, حضرت موسیٰ الحمدللہ جیت گئے, جادوگر ایمان لے آئے. مگر فرعون نے پھر ان کو کیا سزا دی, ان کو صلیب چڑھا دیا ہاتھ پیر کٹوا کر. تو یہ اتنی خوفناک سزا تھی, اتنا شدید تھریٹ تھا فرعون کا, کہ کوئی اور ایمان لانے کو تیار نہیں ہوا سوائے چند نوجوانوں کے, کوئی ایمان نہیں لایا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فرعون نے اپنی طاقت کا استعمال کیا دین کو روکنے میں. دوسری بات یہ ہے کہ تبدیلی کو صرف نوجوان ہی قبول کرتے ہیں, بابے قبول نہیں کرتے ہوتے. تو لہٰذا نوجوان ہی بدلیں گے اور سب کچھ بدلیں گے آگے. نوجوان, آپ سب نوجوان ہی ہے نا, بابے ہوتے ہیں بڈھے. جی یہاں پہ یہ جو ہے کہ سوائے موسیٰ کے کسی نے بات نہ مانی سوائے چند نوجوانوں کے, تو ان کا یہ ہے کہ فرعون کے خوف سے انہوں نے بات نہیں مانی, یا جو کچھ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ فرعون کے خوف سے ایمان نہیں لائے تھے. جو ایمان لائے نہیں لائے یہ تھے, کیا دیکھیں نا مطلب؟ کہ جو بات مجرم تو بات نہ مانی سوائے چند لوگ ایمان لے کے نوجوان, تو آگے آگے کہ وہ اس خوف سے ایمان لے کے آئے تھے کہ فرعون نے ان کو سزا دینی تھی, کہ فرعون کی سزا سے بچنے کے لیے ایمان لے کے آئے تھے, کہ وہ خود ہی ایمان لے کے آئے تھے. فرعون کیوں سزا دے گا ان کو ایمان نہ لانے پر؟ ایمان لانے پر ہاں,
آپ سوال جو کر رہے ہو، جو مجھے سمجھ آئی ہے سوال، کہ آپ یہ سوال کر رہے ہو کہ جو لڑکے ایمان لائے جی تھے وہ فرعون کے خوف کی بنا پر ایمان لائے تھے، تو یہ تو سوال ہی غلط ہے. فرعون کے خوف سے کیوں ایمان لائیں گے؟ فرعون تو ایمان لانے والوں کو سزائیں دے رہا تھا. ٹھیک ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبطی لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دو قوموں پر نبی تھے، یہود پر اور قبطیوں پر. قبطی مصر کی اصل قوم ہے جس میں سے فیروز وغیرہ تھے، فرعون تھے. تو قبطی ایمان نہیں لائے. جب حضرت موسیٰ گئے ہیں، صرف گنتی کے چند لوگ، کچھ اور بھی ہوں گے جنہیں ہم نہیں جانتے، جیسے ابھی یہاں اللہ نے کہا چند نوجوان، اور وہ جادوگر تھے، حضرت آسیہ تھی. ایک اور وزیر کا تذکرہ ملتا ہے سورہ مومن میں، تو ایک مومن وزیر تھا، اور اس ایک کے حق بات کہنے کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے قتل کی قرارداد کو کبھی بھی فرعون پاس نہیں کرا سکا. اسمبلی میں پیش کرتا رہا مگر پاس نہیں کرا سکا، کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے، حق بولتے تھے، تو اس کے نتیجے میں پھر کچھ نہ کچھ لوگوں کا ووٹ اس کے ساتھ ہو جاتا تھا، اس اللہ کے بندے کے ساتھ. تو ماشاءاللہ وہ ایسا ہی مومن تھے. تو اندر اندر کچھ لوگ ایمان شاید لائے ہوں گے، لیکن زیادہ لوگ نہیں لائے. ٹھیک ہے، تو قبطی جو تھے وہ فرعون کے ڈر سے ایمان نہیں لائے. ٹھیک. اب یہاں پر یہ بات ایک بنتی ہے کہ جو خوف سے جو ایمان نہیں لایا تو وہ کیا وہ مجرم ہے؟ بالکل مجرم ہے، بالکل مجرم ہے. یہ دیکھیں جی، آخرت کی جنگ ہے، تو جان بھی دینی پڑے تو ایمان کے لیے تو دے دیں گے. پھر اس کے علاوہ کئی راستے ہیں نا، ہجرت کر کے جا سکتے ہیں، جگہ چھوڑ سکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ظالم ہے یعنی مشرک ہے، ان کی جان قبض کریں گے، روح قبض کریں گے فرشتے، اور ان سے وہ پوچھیں گے کہ تم کیوں اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہمارے علاقے کے لوگ بڑے ظالم تھے. تو فرشتے کہیں گے اللہ کی زمین وسیع تھی، کہیں اور چلے جاتے. تو ان کے پاس یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ظالم ہونا نا کسی کا. اور ہجرت کر کے جا سکتے تھے، چھوڑ سکتے تھے ان علاقوں کو، اور پھر پوشیدہ ایمان رکھ سکتے تھے. بہت کچھ ہو سکتا تھا، کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن انہوں نے خوف فرعون سے ڈرنا جو ہے قبول کیا، اور اللہ کا خوف اور آخرت کی تباہی کا خوف دماغ میں نہیں رکھا. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون اس سرزمین میں بڑا غالب تھا. وَإِنَّهُ، علی اسی سے ہے بڑا ہونا، لعال اسی سے ایک اسم ہے. بہت سرکش تھا، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے نہیں، بہت زیادہ غالب تھا، اسے غلبہ تھا نا، تو اپنے غلبے کو سرکشی کے لیے استعمال کرتا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ حد سے گزر جانے والا تھا. دیکھیں نا، اس نے اسی کی قوم کے لوگ تھے نا جو جادوگر تھے، مگر ایمان لے آئے تو اس نے ان کو کتنی بری سزا دی دنیاوی اعتبار سے. آخرت میں ان کا مقام دیکھیے گا قیامت کے دن. وقال موسیٰ یا قومی، موسیٰ نے کہا ہے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو بھروسہ بھی اسی پر کرو، ان کنتم مسلمین، اگر مسلمان ہو. حضرت موسیٰ سے بڑے ناراض ہوئے ان کی قوم کے لوگ نا، اور توریت میں تو آتا ہے کہ وہ کہنے لگے موسیٰ تمہارا حال اور ہمارا حال یوں ہے کہ ایک بیڑ کو بھیڑیے نے دبوچ لیا اور گڈریے نے اسے بچانا چاہا، تو گڈریے اور بیڑیے کی چھینا جھپٹی میں بھیڑ کے چیتھڑے اڑ گئے کہ ہم تو بڑا ظلم سہ رہے ہیں. جب حضرت موسیٰ نے تبلیغ کی تو ان پر سختی اور ہو گئی، تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی تکلیف میں، ہمیں فائدہ. ان کا ذہن یہ تھا کہ شاید موسیٰ آئیں گے تو بس بغیر محنت کے سب کچھ ہو جائے گا. لیکن محنت تو کرنی پڑے گی، دین کے لیے قربانی تو دینی پڑے گی. صحابہ کو دیکھ لیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین نے جیسی قربانیاں دی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو قربانی کے بغیر دین اسٹیبلش نہیں ہے. تو اسی لیے حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اللہ پر ایمان لائے تو بھروسہ بھی کرو، اللہ رستہ نکال دے گا. فقالوا علی اللہ توکلنا، کہنے لگے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. سارے تو ان میں سے منافق نہیں تھے نا، صحیح مومن بھی تو تھے. تو کہنے لگے ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے. پھر انہوں نے دعا مانگی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ ہمیں ظالموں کے ذریعے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، یعنی ان ظالموں کے ہاتھوں ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، ان کافروں سے ہمیں نجات دے اپنی رحمت خاص سے. واوحینا الی موسیٰ واخیہ، وہی کی ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوأ لقومکما، کہ تم دونوں متعین کرو اپنی قوموں کے لیے بھی مصر میں بیوتن کچھ گھر، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، بناؤ اپنے گھروں کو، قبلۃ اپنا قبلہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. فلسطین میں اس وقت
मुशरिकों की हुकूमत थी, तो कोई किबला तो इस वक्त इनका मौजूद उस तरह से था नहीं, डायरेक्शन जरूर अल्लाह ने बता दी होगी। अल्लाह ने कहा कि कौम को ऑर्गेनाइज करने के लिए नमाज कायम करो, असल हुक्म ये था। अब ये थे गुलाम, तो इनको इतने हकूकी हासिल नहीं थे कि ये अपनी कोई मस्जिद बना सकते, नमाज पढ़ सकते। तो अल्लाह ने कहा कोई मसला नहीं, मोहल्लों के अंदर एक एक घर चुन लो और उन घरों में नमाज बाजमात का एहतमाम करो, क्योंकि जब तक नमाज बाजमात नहीं होगी कौम डिसिप्लिन्ड नहीं हो सकती, कौम की तंजीम नहीं हो सकती। लिहाजा सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो नमाज बाजमात का एहतमाम करना चाहिए। इमरान खान साहब जब हुक्मरान थे, और आपको पता है कि उनका नारा था रियासत मदीना, तो मेरा यही एतराज था, जाहिर है उन तक पहुंचेगा तो शायद नहीं, लेकिन मैंने कहा कि रियासत मदीना का नारा लगाया है, कुछ नहीं कर सकते, कम अज कम नमाज बाद जमात तो कायम करे ना। उस पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, सुन्नी बरेलवी कुछ भी मसला नहीं है ना, वो तो हो जाएगा ना। तो नमाज बाद जमात तो कायम करा दें, एक कदम तो उठाएं, उससे बहुत बड़ी खैर मिल सकती है। देखिए क्या होता है, अल्लाह कोई रास्ता हमारे लिए निकाले। तो अल्लाह ने कहा कि सबसे पहले इनके लिए कुछ घर मुकर्रर करो जहां ये नमाज कायम करें, अकीमुस्सलात, और नमाज का कयाम शुरू कराओ इनसे। वबश्शिरिल मुमिनीना, और मोमिनों को खुशखबरी दो। किबला तो इनका जो है वो बैतुल मक़दिस ही था, लेकिन जो है मरकज इनके घरों को बनाने के लिए कहा गया, जमा होने के लिए। वकाला मूसा रब्बना, कहा मूसा ने हमारे रब, इन्ना का आतई फिरऔना, बेशक तूने फिरौन को अता की, व मलअहू, उसके सरदारों को, जीनतन, माल, यानी कि जीनत दुनिया की सजावट की चीजें, व अम्वालन, और पैसा, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में। ए अल्लाह तूने फिरौन और उसके सरदारों को जितना माल और उतनी शौकत अता की है दुनिया की जिंदगी में, रब्बना लियुदिल्लु अन सबीला का, इसलिए दी है कि वो लोगों को तेरे रास्ते से गुमराह करें। रब्बना त्मिसला अम्वालिहिम, अल्लाह इनके माल मिटा दे, वशदुद अला कुलूबिहिम, इन पर सख्ती डाल दे, फला युमिनु हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम, अज़ाब अलीम देखे बगैर ये ईमान न लाए। बददुआ दी असल में मूसा अलैहिस्सलाम ने, थक गए थे इनकी मुसलसल जो है सरकशी से, तो इसलिए फिर बददुआ दी कई सालों बाद। ये नहीं कि ये एक आध महीने के बाद, 30-35 साल हजरत मूसा इनके साथ खपते रहे हैं। फिर उन्होंने हार कर बददुआ की कि अल्लाह इनको सजा दे। अल्लाह ने दुआ कबूल की। काल लक़द उजीबत दावतुकुमा फस्तकीमा, अल्लाह ने कहा मैंने तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली, बस अब तुम दोनों साबित कदम रहो। वला तत्तबियानी सबीलल लज़ीना ला यअलमून, और उनके रास्ते पर मत चलना जो इल्म नहीं रखते, यानी कि बेसब्री ना करना। दुआ तो कबूल हो गई है, ज़हूर कब होगा, आई नो द बेस्ट, लिहाजा अब जल्दबाजी ना करना। जी क्या पूछना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम आपने अभी कहा ना कि किबला तो उनका बैतुल मक़दिस था, तो उस वक्त वो बना हुआ था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, अच्छा यानी सवाल है। इमारत? जी देखिए जिस तरह किबला इब्राहिमी है ना, इब्राहिम जी अलैहिस्सलाम ने जब ये किबला बनाया था तो ये सिर्फ एक कमरा था जो असल काबा है, और वो भी मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी और पत्थरों से बनाया गया था। फिर उसकी ग्रेजुअल कंस्ट्रक्शन हुई है, जिसके नतीजे में आज आपके सामने मक्का टावर खड़ा है। बिल्कुल इसी तरीके से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का सबसे पहला तस्करा हमें तौरात में मिलता है। कुरान इसकी तफसील बयान नहीं करता, हदीस में आता है सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कि उन्होंने हरम का कॉम्प्लेक्स बनाया, ये नहीं कि मस्जिद ही सिर्फ उन्होंने बनाई। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, वो जब मक्का आए हैं, जब वो मक्का आए हैं तो उन्होंने वहां मस्जिद बनाई, काबा मस्जिद है। तो वो तो फलस्तीन में मुस्तकिल रह रहे थे, जाहिर है वहां भी तो मस्जिद का इंतजाम होगा ना, शायद उन्होंने बनाई हो, खैर ये हमें पता नहीं चलता। हमें पहला जिक्र मिलता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, कि अल्लाह ने याकूब को बरकत दी और याकूब को कहा कि मेरे लिए घर बना, तो याकूब ने अल्लाह के लिए घर बनाया। अब यहाँ पर जो यहूद हैं वो गड़बड़ ये करते हैं कि वो कहते हैं इससे मुराद वो घर है जो इब्राहिम ने और याकूब ने बनाया था, और वो बैतुल मक़दिस है और काबा नहीं है। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि नहीं, वो जो घर पहले बना था, इब्राहिम के हाथों बना था, वो काबा है जो मक्का में बना। ठीक है, तो इस वजह से इस बात की तरफ फिर उलमा तवज्जो ही नहीं देते, वो इसी बहस में बात खत्म हो जाती है। मैं ये समझती हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, उसके बाद वापस आ गए फलस्तीन ही में, क्योंकि वो मुस्तकिल फलस्तीन में ही थे, उनकी तैनाती फलस्तीन में थी, और इसहाक अलैहिस्सलाम भी वहीं पर थे।
تو جب اللہ پاک نے اس سے پہلے جب حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا اس سے پچھلے والے وزٹ میں، تبھی اللہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اسحاق کے ساتھ یعقوب ایکسٹرا دیں گے. تو اسحاق بیٹے تھے اور یعقوب پوتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے طویل عمر پائی، کافی طویل، اور تقریباً 150 سال، ایگزیکٹلی ہمیں نہیں پتا لیکن تقریباً 150 سال. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے انسان جن کے بال سفید ہوئے وہ ابراہیم تھے. اس سے پہلے لوگوں پر بڑھاپا نہیں آتا تھا، قوا کمزور نہیں ہوتے تھے. تو ابراہیم نے پوچھا اللہ جی یہ کیا؟ اللہ نے کہا یہ بزرگی ہے ابراہیم. تو ابراہیم نے پھر اللہ کی حمد کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے طویل عمر پائی. تو اگر انہوں نے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 82 سال عمر مبارک تھی ان کی جب اسماعیل کا ذبح کا واقعہ پیش آیا ہے، یا 84 سال، تو اس کی واپسی پر انہیں بیٹے کی خوشخبری ملی. تو اگر 85 سال کی عمر میں بھی اسحاق پیدا ہوئے ہوں تو اس زمانے کے مطابق، آج کل بھی ایون اس زمانے کے مطابق ہم دیکھتے ہیں 15-20 سال کے بچے بیاہ دیتے تھے. تو 20 سال کے بھی اسحاق بیاہے ہوں تو حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہی یعقوب پیدا ہوئے جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور یعقوب بڑے بھی ہوئے. تو یعقوب علیہ السلام نے جو ہے بنیاد رکھی تھی ایک چھوٹی سی مسجد کی جو اصل بیت المقدس ہے نا. آپ جب بیت المقدس دیکھتے ہیں تو اصل میں بیت المقدس سے مراد دو باتیں ہیں. ایک تو پورا وہ جو کمپلیکس ہے دیٹ از بیت المقدس، جیسے ہم کہتے ہیں حرم تو اس سے مراد پورا حرم بھی حرم ہی، اور اس کے بعد پھر کعبہ وہ اسپیسیفک حرم ہے. اسی طرح پورا کمپاؤنڈ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، لیکن اس میں اسپیسیفک بیت المقدس جو ہے وہ گرے جو ڈوم ہے وہ ہے، گولڈن نہیں ہے. وہ جو گرینش گرے سا ڈوم ہے نا وہ ہے. اور اس کی تعمیر جو ہے یہ حضرت یعقوب کے ہاتھوں ہوئی، اس کا بیان توریت میں ہے. اور یہ عین ممکن ہے کہ فاؤنڈیشن سٹون وغیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہو، تعمیر انہوں نے نہیں کیا. لیکن یہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ دادا تھے اور ظاہر ہے پہلے نبی تھے اور زیادہ قریب تھے، تو پاسبل ہے کہ انہوں نے فاؤنڈیشن سٹون رکھا ہو. خیر ہمیں اس بات کے تردید تائید دونوں کا نہیں پتا، لیکن اس کی تعمیر حضرت یعقوب نے کی. لیکن وہ ایک سادہ کمرہ تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کعبہ ایک سادہ کمرہ تھا. اس کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابا جو تھے اسحاق علیہ السلام، ان کے پاس کچھ پیسے وغیرہ تھے. انہوں نے ایک جائیداد خرید لی ایک دیہات کے علاقے میں، کنان سرحدی علاقہ تھا. تو وہاں پھر اپنے بچوں کے ساتھ شفٹ ہو گئے. تو یعقوب علیہ السلام وہیں رہتے تھے. پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کا قصہ پیش آیا اور یہ پورا خاندان ہجرت کر کے چلا گیا مصر. اور پیچھے فلسطین میں شرک اس طرح سے بڑا اور پھیلا کہ وہاں پر پھر مشرکوں کی حکومت ہو گئی. تو اب وہاں پر ایگزیکٹ ہمیں ہسٹری پتا نہیں اس ٹائم، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آیا وہاں بالکل کوئی مسلمان نہیں بچا یا ابھی مومن تھے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت مشرکوں کی ہو گئی، لیکن اکا دکا مومن تو یقیناً رہے ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کا اتنا زمانہ گزرا تھا، تو وہ جو بچے کچھ مسلمان تھے ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے بیت المقدس کا چھوٹا موٹا سٹرکچر موجود ہو. آباد تھا یا نہیں تھا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ سٹرکچر ہی جہاں وہ کمرہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا، اسی پر پھر داؤد علیہ السلام نے مسجد تعمیر کی ہے، یعنی اسی کو رینیو کیا تھا. اس کے کھنڈر وغیرہ موجود تھے. پھر اسی پر ایک عظیم الشان کمپلیکس بنایا ہے سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام نے خود سے یہ مسجد نہیں ایکچولی بنائی، انہوں نے اس پورے کمپلیکس کو کھڑا کیا جس طرح آج مکہ ٹاور آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے اس وقت جو بیت المقدس تھا اس کے کوئی نہ کوئی آثار تو موجود تھے. آباد تھا یا نہیں تھا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن سمت بہرحال متعین ان کی ضرور تھی. جی کیا تو ان کے لیے قبلہ جو تھا نا بیت المقدس تھا. ٹھیک ہے، تو بیت المقدس ان کا رخ تھا. یہاں جو قبلہ کا لفظ استعمال ہوا وہ سمت کے لیے نہیں، وہ اکٹھے ہونے کی جگہ کے لیے، یعنی کہ جس طرف جاتے ہیں اس طرف منہ کرتے ہیں نا، اس معنی میں استعمال ہوا کہ چند گھر بنا لو جہاں اکٹھے ہونے کے لیے یہ رخ کرے اور وہاں پر پھر یہ نمازیں ادا کرے.
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، پھر پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر، فاتبعہم فرعون وجنودہ، اور اس کے پیچھے آیا فرعون اور اس کے لشکر، بغین سرکشی کے ساتھ، وعدون زیادتی کے ساتھ، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس نے سمجھ لیا کہ اب وہ ڈوبنے والا ہے، قالا آمنتو، کہنے لگا میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا، میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اس رب کے، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، سوائے اس رب کے جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، میں تو مسلمان ہوں۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہو گئی نا، مگر پھر کتنا زمانہ بیچ میں گزرا ہمیں نہیں پتا، چند مہینے تھے یا چند سال تھے یا چند دن تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر پار اترے ہیں اور اس کا ڈوبنے کا واقعہ آیا ہے، تو جب یہ ڈوب رہا تھا تب اس نے کہا میں ایمان لایا، مگر آپ کو پتا ہے نا عذاب آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوئی۔ الآن، اب ناؤ کو کہتے ہیں الآن، تو اب وقد عصیت قبل، پہلے تو بڑا نافرمان تھا تو، وکنت من المفسدین، بڑا فسادی تھا تو لہٰذا یہ یا تو حضرت موسیٰ نے کہا یا فرشتوں نے کہا، غالباً فرشتوں نے کہا، اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کس کا قول ہے، مگر قول نقل کیا گیا، یہ اللہ کا تبصرہ بھی ہو سکتا ہے، کیا بھی مان لانا یاد آیا تجھے، پہلے تو بڑا سرکش تھا، اب ڈوبنے لگا ہے تو رب یاد آ گیا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرا جسم بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بعد والوں کے لیے یہ ایک نشانی بنے گا۔ یعنی سمندر میں سب ڈوب گئے نا، تو اس کی باڈی جو ہے نا یہ قریب کی ایک کھاڑی میں مل گئی، سمندر کے پاس چھوٹے چھوٹے گڑھے ہوتے ہیں جن میں پانی آ جاتا ہے بہہ کر، اسی اس کو کھاڑی کہتے ہیں، اس طرح کی ایک کھاڑی میں اس کی لاش جو ہے تیرتی ہوئی ملی، اور پھر اس کو ممیفائی کر کے رکھ دیا گیا۔ ابھی تو مل گئی ہوئی ہے رامسس سیکنڈ کے نام سے، اس کی ممی جو ہے مصر میں موجود ہے، گمان ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرا جسم بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، بعد والوں کے لیے نشانی بنے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، مگر لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہماری نشانیوں سے غافل ہے۔ یعنی کہ آج ہم جب جاتے ہیں مصر کے احراب وغیرہ دیکھنے تو ان کی شان و شوکت سے متاثر تو ہوتے ہیں، پر یہ عبرت نہیں پکڑتے کہ اللہ کی خلاف ورزی، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے، وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، مبوّأ صدق، بہترین ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اللہ نے ان کو بسایا نا پھر فلسطین میں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں خلافت بخشی مگر انہوں نے اختلاف رائے کیا۔ میں کہتی تھی کیسے، آج مسلمانوں کو دیکھ لیں ہم نے کیا حال مچایا ہوا ہے قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک آپ کا رب ان میں فیصلہ کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان سب باتوں میں جن میں انہوں نے اختلاف رائے کر رکھا ہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو وحی ہم اتار رہے ہیں اگر آپ کو اس میں کوئی شک ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، ان سے سوال کیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یہودی اور عیسائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی شک نہیں تھا، آپ کو کہہ کر ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی گمان ہے نا پہلی وحی کو چیک کر کے دیکھو یہ وحی ہے کہ نہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، آپ پر حق آ چکا آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیے گا۔ یہ اصل میں بات وہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شبہ نہیں تھا، اللہ یہ آپ کو کہہ کر ہمیں بتا رہے ہیں۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، مت آپ شامل ہو جائیے گا ان لوگوں میں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ آپ بھی خسارہ اٹھائیں گے۔ یعنی کہ یہ بھی اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر نبی بھی آیتوں کا انکار کرے گا وہ بھی نقصان اٹھائے گا، تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم کل آیۃ، اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر نشانی، حتی یروا العذاب العلیم، وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ عذاب علیم دیکھ لیں۔ ولولا کانت قریۃ آمنت،
فنفعها ایمانها الا قوم یونس، اور کوئی ایسی بستی نہیں ہے کہ عذاب آنے کے بعد اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو سوائے قوم یونس کے۔ قوم یونس کو اس لیے نفع مل گیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تھے نا۔ نبی جب وارننگ دیتا ہے کہ اتنے دن بعد عذاب آ جائے گا، تو اس دوران میں پھر وہ وہاں رہتا ہے کہ اگر قوم ایمان لانا چاہے تو لے آئے، یہی تو وارننگ ہوتی ہے۔ مگر حضرت یونس کے جانے کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا ایمان لانے کا، پرابلم یہ تھی کہ یونس تھے نہیں، پھر کرتے کیا؟ تو پھر عذاب کا ٹائم آ گیا، تو جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو وہ سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے، وہ ایک جو ہے میدان میں اکٹھے ہو گئے، اور وہ پھر اللہ سے استغفار کرنے لگے، تو پھر اللہ نے عذاب ہٹا لیا۔ تو اس وجہ سے ان کو مہلت دی، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا۔ ومتعناہم الی حین، اور انہیں ایک مقررہ مدت کے لیے نفع دیا۔ پھر حضرت یونس لوٹ آئے تھے نا، تو یہ سب ایمان لے آئے، تو پھر جب تک ان کا وقت تھا گزرا، پھر دوبارہ نبی آئے ہوں گے، پھر دوبارہ معاملہ ہوا ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کے سب لوگ اکٹھے ایمان لے آتے، مگر اللہ نے کیا چاہا؟ اللہ نے ہمیں اختیار دیا اور فیصلہ ہمارے ہاتھ میں سونپ دیا۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ یکونوا مؤمنین، کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کو آپ زبردستی مومن بنائیں گے؟ ایسا نہیں کرنا، آپ نے ایسا کیا بھی نہیں۔ یہ باتیں ہمارے لیے ہیں کہ ہم کسی کے سر پر ڈنڈا اٹھا کے کھڑے ہو جائیں، جیسے ہی پچھلے دنوں انہوں نے وہ بیچارہ سری لنکن بندہ مارا، وہ مسلمان بھی نہیں تھا تو اس پر توہین رسالت ڈال دی۔ تو بات یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کو جبر سے ہم مسلمان نہیں کریں گے، ہم صرف پیغام پہنچائیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی سب کا فیصلہ اپنا اپنا ہے۔ وما کان لنفس، کسی جان کے لیے جائز نہیں، ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ جب ہر بندے کے دل کے حال پر اللہ خود جو ہے محافظ ہے، تو کسی میں اللہ خیر دیکھتے ہیں تو اسے توفیق دے دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ گندگی مسلط کرتا ہے ان پر جو عقل نہیں رکھتے۔ شرک سے بڑی گندگی کوئی نہیں ہے، تو ان کے دماغوں پر پھر شرک سوار ہو جاتا ہے نا، یہ سزا ہوتی ہے۔ قُلْ انظُرُوا، کہیے انتظار کرو، ماذا فی السماوات والارض، اچھا سوری، انتظار کرو نہیں، قُلْ انظُرُوا ماذا فی السماوات والارض، کہیے ذرا غور کرو ان سب چیزوں پر جو آسمان و زمین میں ہے۔ وما تغنی الآیات، نہیں کام آتی ہماری نشانیاں، والنذر، اور ڈراوے، ان قوم لا یؤمنون، ان کے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کہتے ہیں آسمان و زمین پر غور کرو، اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ایمان لانے کے لیے، مگر یہ نشانیاں بھی اسی کو نفع دیں گی جو ایمان لانے کا ارادہ کرے، ورنہ کوئی وارننگ کام نہیں آئے گی، کوئی نشانی کام نہیں آئے گی۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ انتظار کر رہے ہیں پچھلے لوگوں کی طرح جو گزر چکے ہیں برے دنوں کا، یعنی کہ یہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے یا عذاب آئے تو ہم مانے کہ ہاں دین حق ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ رویہ پچھلے کافروں کا بھی رہا ہے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا، کہیے اچھا کرو انتظار، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، کہ تم انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ آتا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ، اللہ کہتے ہیں اگر عذاب آ بھی گیا تو ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو ان کے ہمراہ اسی طرح نجات دے دیتے ہیں۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کو نجات دینا ہم پر فرض ہے۔ قل یا ایھا الناس، کہیے اے انسانوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شبہ ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو کلیئر کر لو، میرے دین میں کوئی شبہ ہے، میک اٹ کلیئر، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ اگر تمہیں کوئی کنفیوژن ہے تو میں کلیئر کر دیتا ہوں، فلا عبد الذین، میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہاری موت کا مالک ہے۔ وہ امرت ان اکون من المؤمنین، مجھے یہ حکم ہے میں سب سے پہلے ایمان لاؤں، اور میں لا چکا ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیدھے دین پر اپنے چہرے کو قائم رکھیے، یک رخے ہو کر، یکسو ہو کر، یونی ڈائریکشنل ہو کر۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں شامل مت ہوئیے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا ہماری تاکید کے لیے ہے، ورنہ آپ تو نبوت سے پہلے بھی شرک سے دور تھے، تو نبوت کے بعد تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ آپ پتہ شرک سے کتنا دور تھے کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، 8 ہجری کا حج بھی مسلمانوں کی نگرانی میں ہوا، 9 ہجری کا بھی بت وغیرہ توڑ دیے گئے تھے، لیکن کفار کو آنا الاؤڈ تھا، تو وہ اپنے بت ساتھ لے کر آئے، تو آپ نے نہ 8 ہجری میں حج کیا نہ 9 ہجری میں کیا۔
9 हिजरी में अल्लाह ने अनाउंस कर दिया कि अब अगले साल काफिर नहीं आएंगे और कभी नहीं आएंगे। उसके बाद आपने एक ही हज किया 10 हिजरी में। आपने ये भी गवारा नहीं किया कि कोई इर्द गिर्द बुत मौजूद हो और मैं काबे में जाऊं, तो कोई इस बात को किसी तरह का बहाना या दलील ना बने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना हमारी ताकीद के लिए, वला तदू मिन दूनिल्लाही, और ना पुकारिए आप अल्लाह के सिवा, मा ला यनफुका वला युदुर्रुका, जो ना आपको नफा दे सके ना नुकसान। फाइन फालता, फिर अगर आपने ऐसा किया, फाइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी जालिमों में शुमार होंगे। अब देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहे हैं, तो फिर वही बात है, हमारी औकात क्या है। वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन, अगर अल्लाह आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, फला काशिफा लहू इल्ला हु, उस नुकसान से को आपसे हटाने वाला कोई नहीं है मगर अल्लाह के सिवा। वइन युरिदका बिखैरिन, अल्लाह अगर आपको देना चाहे कोई खैर, फला राद्दा लिफदलिही, तो उसके फजल को रोक कोई नहीं सकता। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही, वो अपने बंदों को जो चाहता है वो पहुंचाता है। वो हुवल गफूरुर रहीम, वो बख्शता है, वो मेहरबान है। कुल या अय्युहन नासु, कहिए ए इंसानों, कद जाअकुमुल हक्कु मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास सच आ चुका है। फमन इह्तदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, जो हिदायत को कबूल करेगा, हिदायत का कबूल करना उसी के काम आने वाला है। वमन दल्ला फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, जो गुमराही को चुनेगा तो उसकी गुमराही का बोझ उसी के सर होगा। वमा अना अलैकुम बेवकील, मैं तुम पर थानेदार नहीं हूँ, मैं तुम पर निगरान नहीं हूँ। वत्तबी मा यूहा इलैका, पैरवी कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही की जो आप पर की जा रही है। वस्बिर, सब्र से काम लीजिए, हत्ता यहकुमुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह फैसला फरमा दे। वो हुआ खैरुल हाकिमीन, वो बेहतरीन फैसले करने वाला। तो हम भी कमो बेश ऐसे दौर में हैं जैसा कि तकरीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। तशद्दुद का पहलू नहीं है, बाकी तो हालात वैसे ही हो गए हैं। तो हमें भी यही करना है, वही पर अमल करें और काम करते रहें और सब्र से काम लें, यहाँ तक कि अल्लाह खुद फैसला करे। और आप देखिए कितनी वाज़ी आयतें हैं ना। आप सूरह हूद आप देखिएगा, सूरह हूद इससे भी क्लियर। अब ये सारी जो सूरतें शुरू हो रही है ना, ये सारी सूरतें बहुत वाज़ेह है और इन सब का मौजू तौहीद है। ये मक्की सूरतें, और आप देखेंगे कि तशरीह की जरूरत खत्म होती जाएगी, कोई तशरीह की जरूरत बाकी नहीं है। तो कभी हम इनको पढ़ें तो फिर है। तो कल इंशाअल्लाह पीर को इंशाअल्लाह अगली क्लास होगी। अल्लाह हमारे लिए आसानी फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए सूरत